میں پست درخت کو بلند کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کا صحیفہ، اس کا 70واں باب، اس کی 22ویں سے 24ویں آیات مقدسہ تک۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں ہی دیودار کی بلند چوٹی سے لوں گا، میں اس کی اونچی اونچی ڈالیوں میں سے ایک نرم کونپل کاٹ لوں گا اور اسے اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا، یعنی میں اسے اسرائیل کے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا، تو وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور عالی شان دیودار بن جائے گا۔ اس کے نیچے سب پرندے بسیں گے، سب پردار جانور اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرا کریں گے، اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں، جس نے بلند درخت کو پست کیا اور پست درخت کو بلند کیا، اور ہرے درخت کو سکھا دیا اور خشک درخت کو سرسبز کیا۔ میں خداوند نے کلام کیا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 92 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرے نام کا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ اے حق تعالیٰ، خداوند کا شکر ادا کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی خوب ہے، یعنی صبح کے وقت تیری رحمت کا اور رات بھر تیری وفا کا اظہار کرنا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرے نام کا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ صادق کھجور کی طرح لہلہائے گا اور لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرے نام کا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے ہوئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں لہلہائیں گے، وہ بڑی عمر میں بھی پھل دیں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز ہوں گے، تاکہ ظاہر کرے کہ خداوند کیا ہی راست ہے اور کہ اس میری چٹان میں کوئی ناراستی نہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیرے نام کا شکر ادا کرنا خوب ہے۔ آمین۔ خواہ ہم بدن میں سکونت رکھتے ہیں خواہ خارج ہیں، ہم آمادہ ہیں کہ خداوند کو خوش کریں۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 5واں باب، اس کی 6 سے 10ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم ہمیشہ خاطر جمع رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن میں ساکن ہیں خداوند سے خارج ہیں، کیونکہ ہم ایمان سے اور نہ کہ ایان سے چلتے ہیں۔ ہماری خاطر جمی ہے اور ہم بہت چاہتے ہیں کہ بدنی سکونت سے خارج ہو کر خداوند کے ہاں ساکن ہو جائیں۔ اسی واسطے ہماری بہت کوشش ہے کہ کیا ساکن کیا خارج اس کو خوش کریں، کیونکہ واجب ہے کہ مسیح کی مسند عدالت کے حضور جا کر ہم سب حاضر ہوں، تاکہ ہر ایک جو کچھ اس نے بدن میں ہو کر کیا ہو، خواہ نیکی خواہ بدی، اسی کا بدلہ پائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چوتھا باب 26ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے، اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے تو پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا
تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔